بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شرازی۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے افسوسناک جو واقعہ پیش آیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ پنجاب جانے والی بس کے 7 مسافر بلوچستان میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ شناختی کارڈ دیکھے گئے ہیں اور شناختی کارڈ دیکھ کر بس سے اتارا گیا ہے اور اس کے بعد گولیاں ماری گئی ہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ناظرین، اس سے پہلے بھی بے تحاشا اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن کیوں بلوچستان گورنمنٹ ابھی تک اس طرح کے واقعات کی روک تھام میں فیل نظر آتی ہے، اس کا فیلئر نظر آتا ہے۔ اس سب پہ بات کریں گے کہ انسانی جان اتنی سستی تو نہیں ہے کہ جس طرح سے اتارا اور گولی مار دی، بس سے اتارا اور گولی مار دی۔ انسانی جان بہت قیمتی ہے، لیکن کیوں ہم اپنی جو قیمتی جانیں ہیں ان کو سیو نہیں کر پا رہے۔ اس سب پہ بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں ناظرین۔ اس سب کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈی سی لاہور کو جلسے کے لیے نئی درخواست دے دی ہے۔ 22 مارچ کو مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی اجازت چاہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اب دیکھتے ہیں کہ 22 تاریخ کو جلسے کی اجازت ملتی ہے نہیں ملتی۔ 23 مارچ قرارداد پاکستان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 22 تاریخ کو پرامن جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب یہ جلسہ پہلے تو ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ملی، اب کہ اس چیز کی اجازت ہوگی، اس پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ناظرین خبر سامنے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ تحریک انصاف جلسوں کی اجازت مانگ رہی ہے، وہیں پہ بڑے میاں صاحب بھی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب لانگ مارچ، دھرنوں اور پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر انتشار پھیلانے والوں کے عزائم بے نقاب کرنا ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے ارکان پارلیمنٹ مؤثر کردار ادا کریں، عوام سے مضبوط رابطہ رکھیں۔ ناظرین، اب دیکھنا تو یہ ہے کہ ایک جن بڑے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جلسے جلوس کی تو اجازت نہیں دی جائے گی۔ تحریک انصاف کچھ عرصے کے بعد پھر سے جلسے کی یا احتجاج کی یا لانگ مارچ کی اجازت مانگ لیتی ہے۔ اب کی دفعہ جو اجازت مانگی گئی ہے اور اسپیشلی عید کے بعد جو اسے تحریک چلانی ہے، کیا ہوگا، اس سب پہ ڈیبیٹ کریں گے آج کے پروگرام میں، کیونکہ صاحبزادہ حامد رضا نے دعویٰ کیا ہے ناظرین، اور دعویٰ بھی کیا ہے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو 3 ماہ میں نااہلی ختم کرنے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ یہ پیشکش کس کی جانب سے کی جا رہی ہے؟ 3 ماہ میں عمران خان کی صرف نااہلی ختم ہوگی، ان کی ختم ہو جائیں گی، کیا سلسلے ہوں گے، دوبارہ ملک الیکشن کی جانب جائے گا؟ یہ سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ ہیں، پی ایم آر این سے ان کا تعلق، بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ، ممبر پنجاب اسمبلی ہیں آپ، ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا۔ اشرف خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ممبر ہیں، بہت شکریہ خان صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا بھی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں کاردار صاحبہ سے۔ عظمیٰ صاحبہ، اب لانگ مارچ، دھرنوں اور پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی، تحریک انصاف جلسہ کرنے کی، پرامن جلسہ کرنے کی اجازت مانگ رہی ہے، اس کا مطلب پھر انکار ہی سمجھا جائے کہ اجازت تو پھر جیسی بات ہے ان کو نہیں ملنے والی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فائزہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ جی دیکھیں، احتجاج ایک جمہوری روایت ہے اور ہر ایک کا حق ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن احتجاج اگر اس نیت سے کیا جائے کہ آپ نے ملک کی جو معیشت ہے اس میں رکاوٹ ڈالنی ہے، اس میں رکھنے ڈالنے ہیں، اس کی معیشت کو ڈیریل کرنا ہے، آپ نے کیوس پھیلانا ہے، انتشار پھیلانا ہے، تو اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، آپ نے ان کا ٹریک ریکارڈ تو دیکھ ہی لیا ہے، سب کے سامنے ہے۔ آپ زمان پاک کے 4 مہینوں سے آپ شروع ہو جائیں، جس طرح سے وہ پیٹرول بم پھینکے گئے، گاڑیاں پولیس والوں کی جلائی گئی، ان کے سر پھاڑے گئے، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سیاہ دن تھا 9 مئی، جب ریاست کے ان قومی سلامتی کے اداروں پہ حملہ کیا گیا جن کی وجہ سے آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اور نہ صرف حملہ کیا گیا، ہمارے دشمن کو موقع دیا گیا کہ وہ ٹھٹھے لگائے اور مٹھائیاں بانٹے، کیونکہ انہوں نے میں تو جاتی ہوں نا انڈین چینلز پہ، انہوں نے کلیئرلی کہا کہ عمران خان نے وہ کر کے دکھا دیا ہے جو ہم 75 سال میں نہیں کر سکے، اور وہ کیا ہے، ہم نے عوام کو فوج کے خلاف لا کے کھڑا کر دیا۔ تو یہ ایک ملک کے ساتھ اگر اس طرح سے ملک دشمنی آپ نے کرنی ہے، پھر آپ نے دیکھا 2 دفعہ ریاست پہ جو حملہ کیا، ساری کے پی کی انتظامیہ کو لے کے چل پڑے، سارے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ غرق کر دیا یہ ان حملوں میں، یہاں تک کہ 1122 کو بھی نہیں چھوڑا۔ پولیس تو خیر تھی ان کے ساتھ، 1122 جو کہ ایک آپ دیکھیں کہ
ایک عام شہری کے علاج کے لیے ہے، وہ اس کو بھی نہیں چھوڑا. تو اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جب بھی ان کو دیں اجازت تو آپ کو بہت ساری چیزوں کو ملوث خاطر رکھنا پڑتا ہے. یہ انہوں نے جب یہ پہلا مینار پاکستان کا جلسہ جس کی انہوں نے اجازت مانگی تھی، میں اس رات ڈی سی کے آفس میں گئی تھی، پولیو کے حوالے سے میں نے ایک میٹنگ کرنی تھی. وہاں میڈیا والے کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے گھیر لیا. انہوں نے کہا مسز گاردار ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت تو مانگی لیکن یہاں کوئی بندہ ہی نہیں ان کا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے یہاں پہ. اگر وہ کوئی لیڈر ان کا آئے گا ہی نہیں، کوئی ڈی سی کے ساتھ کوئی میٹنگ کرے گا ہی نہیں، کوئی وہ اس کے ٹی او آر اس کے کہ بھئی کہاں پہ کرنا ہے، اس کے ٹائمنگز کیا ہوں گے، اس کے سیکیورٹی کے کیا ایشوز ہوں گے، تو پھر معاملہ کیسے آگے بڑھے گا. یہ آپ ان کی سیریسنس کا حال دیکھ لیں. یہ صرف ان کو سوشل میڈیا پہ ابال آتا ہے. انہوں نے ایک بیانیہ گھڑنا ہوتا ہے، اس بیانیے کے لیے یہ جا کے ڈال دیتے ہیں ایک عرضی کہ جی ہم نے کرنا ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارے ساتھ جب ہم جائیں گے نہیں تو اس طرح سے جب یہ ہم کہیں گے کہ جی انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی تو ہم خوب واہ ویلا مچائیں گے، ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ جی ہمارا جمہوری حق سلب کیا جا رہا ہے. تو یہ تماشا تو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے، اور اب اس لیے مزید اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کیونکہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس کیوس کا. ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے اپنے ملک کی معیشت کو سنبھالا دینا ہے، اور اسی کے لیے یہ حکومت دن رات کاوش کر رہی ہے. میں اشرف صاحب سے جان لیتی ہوں. اشرف صاحب، آپ لوگوں نے 22 مارچ کو مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی، پرامن جلسہ کرنے کی اجازت مانگی ہے. 23 مارچ کے حوالے سے آپ لوگ یہ ریفرنس دے رہے ہیں. سر پہلے بھی جیسے عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ڈی سی آفس ان کو بھی کام سے جانا پڑا، پولیو کے کام سے، دیکھا کہ آپ لوگوں کے وہاں پہ نہ تو لیڈرز میں سے کوئی موجود تھا، نہ کوئی بھی وہاں پہ ممبر جو اسپیشل ممبرز ہیں جو جا کے اس کا فالو اپ لیں. ہم نے اپلیکیشن دی ہے، کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا، کوئی وہاں پہ ٹی او آرز طے نہیں کیے جا رہے تھے. سر جب اپلیکیشن دے دیتے ہیں تو پھر اس کا فالو اپ کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ ایک منٹ مجھے دیں. جی جی پلیز. آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا ہے. جی. ایک تو یہ حکومت جو ہے یہ نمائندہ حکومت ہے، اس لیے یہ بااختیار بھی نہیں ہے. اس کے پاس کچھ سیاسی فیصلے کرنے کا نہ موقع ہے نہ جواز ہے. تحریک انصاف کو تو انہوں نے الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی، اور ہمیں اپنے لوگ منتخب کرنے کے لیے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت ملک کے اندر جمہوری حکومت نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ایسا ہے جو عامریت کا ہوتا ہے. عامریت ہمیشہ اپنے ملک کے لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے پروگرامز رکھتی ہے. اسے خوف ہوتا ہے کہ اگر عوام کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنے بنیادی حقوق کی بات کر سکیں اور اس کے اوپر احتجاج کر سکیں تو ان کی یہ گڑھ پتلی حکومت بے نقاب ہو جائے گی. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پوری تحریک انصاف اگر یہ گارنٹی دے کہ ان کا جلسہ پرامن ہوگا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں اس حکومت سے اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے. یہ اجازت دینے والے ہی نہیں. آج کی تمام سیاسی پالیسیز، انتظامی پالیسیز اور سیاسی فیصلے کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، یہ کسی سے چھپی بات نہیں ہے. اس وقت ملک کے اندر سیاست نہیں ہو رہی، جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، اور اس حکومت کے جو چہرے نظر آ رہے ہیں سب ان کے ملازم ہیں اور ان کے نوکر ہیں. اس لیے اس وقت چونکہ ملک کے اندر پولیٹکس نہیں ہو رہی تو یہ جو معیشت کی بات کرتے ہیں یہ بھی مصنوعی بات ہے. پولیٹکس اور تمام لوگوں کو بنیادی سیاسی حقوق دیے بغیر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ملک آگے جا سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. آپ کو ہر شخص کو انصاف کا پیمانہ برابر رکھنا پڑے گا، ورنہ میں ایک بات آپ سے فائزہ آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں جی. اس وقت یہ میری بات ذرا توجہ چاہتی ہے آپ سے. جی جی. اس وقت پاکستان کے لوگوں کا ریاست پاکستان سے جو فاصلہ پیدا ہو چکا ہے، اس غصے والی سوچ، اس متعصب
نقطہ نظر اور تشدد اور طاقت کے ذریعے سے سیاسی فیصلے کرنے کا عمل اس نے پاکستان کے لوگوں کو اور ریاست پاکستان کے اندر جو فاصلہ پیدا کر دیا ہے، اس کے نتیجے میں نہ معیشت ٹھیک ہونی ہے، نہ سیاست کے اندر استحکام آنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مینار پاکستان پہ جلسہ نہیں کرتے، لیکن ہمیں تو اپنے شہروں کے اندر، اپنے گھروں کے باہر بات کرنے کا بھی اس وقت حق نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، میں اس وقت 37 مقدمات اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں فیس کر رہا ہوں 9 مئی کے حوالے سے، اور آپ یقین کیجئے کہ میرا کسی بھی جگہ سے کوئی تعلق نہیں ان واقعات سے نہیں تھا۔ میں اپنے گھر پہ تھا 9 مئی کو۔ اب اگر ایک میرے جیسا شخص جو اسمبلی کا 2 دفعہ ممبر رہا ہے، اس کو یہ ریاست کہتی ہے کہ تم اینٹی ٹیررسٹ کوڈ میں روزانہ کی بنیاد پہ پیش ہونا ہے، تو مجھے بتائیں میری فیملی، میرا خاندان، میرے دوست احباب کیا نقطہ نظر رکھیں گے اس سیاسی نظام کے متعلق جسے میڈم کہہ رہی ہیں کہ اس کو انہوں نے مستحکم کرنا۔ یہ مستحکم ہونے والی باتیں نہیں ہیں، یہ لوگوں کے اندر مایوسی پیدا کرنے والی باتیں ہیں۔ میں اپنے شہر کے اندر 10 لوگوں کو اکٹھا کر کے سیاسی اجلاس نہیں کر سکتا۔ یہ تو ماشاء اللہ میں ایسا ہوتا تھا، جمہوری حکومتوں میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ جی اشرف صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں کرنل صاحب سے بھی جان لیتی ہوں۔ کرنل صاحب، تحریک انصاف جو پرامن جلسہ کرنے کی اجازت مانگ رہی ہے، یہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جب یہ کرکٹ میچ کے حوالے سے بھی ان کو جلسہ کرنے کی ان کو اجازت درکار تھی، لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی، تو انہوں نے اس پہ بھی کہا کہ ہم کوئی زبردستی جلسہ جلوس نہیں کریں گے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم زبردستی جو ہے وہ جلسہ بھی کر لیں گے اگر ہمیں اجازت نہ دی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم انتشار کی طرف نہیں جاتے۔ انہوں نے ثوابیر کی حد تک اپنا جلسہ محدود رکھا۔ اب وہ دوبارہ جلسہ کرنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ بڑے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ، دھرنوں، پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیا ہوگا؟ کنفلکٹ آئے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ہم بہت سنگین حالات سے گزر رہے ہیں جی۔ دہشت گردی کی آخری سٹیج ہے، جنگ کھلی لڑی جا رہی ہے، ہر روز شہیدوں کے بکس بند ہو کے دفنائے جا رہے ہیں، اور وسائل کی ملک کے پاس کمی ہے۔ اکانومی بہت ہی کمزور پچھلی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی، جو کہ ابھی کچھ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ ان حالات میں جبکہ اور اس کے علاوہ آپ بڑی سیریس شارٹ کمنگ کا شکار ہیں، کلائمیٹ کے اپنے اثرات ہیں، واٹر لیول کی میں ضرور عرض کروں گا کہ پانی جو کہ لاہور کی میں بات کر لوں پہلے کہ یہ 1930 میں 10 فٹ کے فاصلے پہ تھا جی، یہ 1970 میں 20 فٹ کے فاصلے پہ 40 سال بعد گیا۔ پانی آپ کا 2016 میں 20 فٹ سے کچھ 40 فٹ پہ آ گیا، اور پھر آج ہم کدھر کھڑے ہیں جی؟ آج ہم 600 سے لے کے تو 900 کی بریکٹ میں ہیں، اور 500 فٹ تک آپ کا پانی کنٹیمینیٹ ہو چکا ہے۔ انڈسٹریل واٹر اور ویسٹ واٹر جو ہے وہ آپ نے ریسائیکل نہیں کیا، اس کا دھیان نہیں رکھا، لہٰذا وہ مکس ہو گیا۔ جو آپ کے پائپ لائنز ہیں لاہور کی، وہ لاسٹ 50 ایئرز کی ہیں، گل گئی ہیں، زنگ آلود ہو گئی ہیں، اور کچھ علاقوں میں آپ ٹیپ کو کھولیں تو وہ زنگ آلود پانی آتا ہے۔ تو ان سارے حالات میں اور ابھی ایک چیز اور میں عرض کر دوں کہ لاسٹ لائن جو ہے پانی کی وہ 1300 فٹ ہے، 900 سے 1300 کی صرف 400 کی بریکٹ رہ گئی ہے۔ 1300 کے بعد پانی ختم ہو جاتا، پھر موت ہے۔ آپ موت کے کنارے کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ یہ ڈرنکنگ واٹر کی بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس اریگیشن واٹر کی صورتحال بھی ہے، اس میں آپ کا جو سالٹش واٹر ہے وہ 97% ہے، آپ کا فروزن 72 ہے گلیشیئرز والا، آپ کا سروس 26 ہے، آپ کا جو سب سروس ہے وہ پوائنٹ کچھ ہے۔ ہمارے انجینئرز نے سروس اور سب سروس کی طرف یہ سارا دھیان دیا ہے۔ انفارچونیٹلی انہوں نے پانی کے مین ریزروائرز کو مینیج نہیں کیا۔ ڈیم کے اوپر ہم کالے باغ ڈیم پہ آج بھی
آج بھی بحث کرنے کو لڑنے مرنے کو تیار ہیں جب پتہ ہے کہ اس کے بغیر زندگی بھی نہیں ملنی باقی. آپ کے ابھی بھی وسائل پہ پانی کے وسائل کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں, اور جس کے پاس پانی فالتو ہے اور زمین وہ کم, سندھ کی میں بات کر رہا ہوں, پانی ان کا سمندر میں جا کے ضائع ہو رہا ہے. اور باقی پنجاب کا آپ کا ہر سال فلڈ آتا ہے, لوگ مرتے ہیں, بلین خرچ ہوتے ہیں ان کی ری ہیبلیٹیشن پہ, اور ہر سال ہم وہ تماشا اور وہ موت اور وہ نقصان دیکھتے ہیں. اس کے باوجود ہم فلڈ مینجمنٹ نہیں کرتے, جبکہ آپ کے 3 دریا آپ کا ستلج, راوی, چناب جو آپ دے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پیسج آپ کے نیچرل ریزروائر بنے ہوئے ہیں, ان کو ٹھیک کر کے ان میں پانی ریزرو کر کے اریگیشن کے لیے ریسائیکل کر کے یوز کیا جا نہیں کر رہے. اس طرح کی بے شمار اور شارٹ کمنگ ہے. میں ان شارٹ کمنگ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ احساس پیدا ہو کہ ہم سب کو امن کی ضرورت ہے, ہم سب کو ایک مستحکم پاکستان کی ضرورت ہے, ہم سب کو ترقی کی, خوشحالی کی ضرورت ہے. ہمیں ابھی یہ لڑائی بس کر دینی چاہیے. سیاسی لڑائی کا وقت نہیں ہے. صبح سے لے کے 24 گھنٹے اسی سیاسی لڑائی نے سارے میڈیا, سوشل میڈیا کو بھی, الیکٹرانک میڈیا کو بھی, پرنٹ میڈیا کو بھی, یہ اس کام کے لیے نہیں ہے. اس میں آپ قوم بنائیں, قوم سارے ہم مل کے قوم بنائیں, پاکستان بچائیں. پاکستان چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے. میری سب سے گزارش ہوگی نیشنل کنسنسس کریں. خان صاحب, آپ نے وقت اپنا 96 سے شروع کیا, پھر آپ نے 2014 میں کنٹینر کے اوپر بھی ایک موقف اختیار کیا, اس کے بعد آپ گورننس میں بھی رہے, اس میں بھی ایک موقف آپ نے تیار کیا اپنے اپوزنگ لوگ جو ہیں. اس کے بعد ابھی جب آپ کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تو آپ نے 100 کے جلسے کیے, اور اس میں پھر فوج کو ٹارگٹ آپ نے کرنا شروع کر دیا اور شہیدوں کو ٹارگٹ کرنا شروع. پھر ابھی بھی آپ جب سے اپنے کیس بھگت رہے ہیں, کیسوں کے متعلق میں عرض کروں گا, اشرف صاحب نے بھی کیا, ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کیس کسی پہ نہیں ہونا چاہیے, مگر میں یہ چیز عرض کروں کہ یہ رسم تو آج نہیں شروع ہوئی. یہ رسم تو جب سے پاکستان بنا ہے, جب سے لیاقت علی خان کو غیر ملکیوں نے گولی لگائی تھی, اس کے بعد تو ہم اسی کام میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں اپنے کردار کو, اپنے اعمال کو, اپنی کھڑک اس کا دھیان رکھنا چاہیے. قوم کی طرف دیکھیں, قوم کدھر جا رہی ہے. نشہ اندر آ رہا ہے, بچے ہاسٹلوں میں ادھر ادھر جو حرکتیں کرتے ہیں ان کی طرف دھیان دے. ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ اتنا لو ہے کہ ہماری جا کے اچھی یونیورسٹیوں جب بچے داخلہ لینے جاتے ہیں تو وہ 5% سے اوپر نہیں داخلے ملتے, اور وہ بھی ان کو ایلیٹ کلاس کو جو بیچارے سپورٹ کر کے لے. خدا کا خوف کریں. ہم نے ایسی یونیورسٹی ادھر نہیں بنائی جو کہ آئی وی لیگ میں کھڑی ہو سکے. ہم نے ریسرچ سینٹر نہیں بنائے, نہ بن سکے. ہم نے ایسی ریسرچ نہیں کی کہ ہم دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ چل سکیں. ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پتہ ہی کوئی نہیں, لوگوں کو بتانا پڑتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہے, بہت ساری ٹیکنالوجی چھوڑ. ان سب چیزوں کی آپ کی ڈیفنس فورسز کو ضرورت ہے. ابھی اسلحہ اور جنگی کی وارفیئر ورٹیکل ہو گئی ہے. ابھی ٹینک توپ کا زمانہ جا رہا ہے, بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے. دھیان دیں ان چیزوں کی طرف جدھر قوم کو دھیان دینے کی اور ملکوں کو دھیان دینے کی. جی سب کو میں عرض کروں کہ میں سب کو گزارش کر رہا ہوں, پرٹیکولرلی گورنمنٹ جو اس وقت ہیں, میں میاں صاحبان کو, میاں صاحب کی کیپیبلٹی ہے, ان بھائیوں کی, ان کا تجربہ ہے, ان کی اہلیت ہے, اور وہ اہلیت آگے مریم بی بی میں بھی پاس ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم بی بی جو دن رات کام کر رہی ہے اس کو ہم اتنا کریڈٹ دینا چاہیں گے. حالانکہ یہ خوش آمد کرنے کی بجائے ہمیں ناقد ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کی امپرومنٹ کر سکیں. اور میں اسی پہ کہوں گا کہ ایک چیز بھی میں عرض کرتا جو اقبال کا, کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش, میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کنت. سر اسی شعر کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو عظمیٰ صاحبہ سے جانیں گے کہ بڑے میاں صاحب نے کہا ہے کہ کرپشن, مہنگائی, بدتمیزی, تبدیلی کی سوگاتیں ہیں, تو کیا یہ پچھلے 4 سال کی سوگاتیں ہیں؟ اس سے پہلے حالات سب گڈی گڈی تھے؟ ایک بریک کے بعد.